وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی ملائکہ جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی تو دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے دور میں دانے پیس کر آٹا بنانے کے لیے پتھر کی چکی ہوتی تھی اور اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ چکی چلنے کی آواز آنے کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں اور چکی چلا رہی ہیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ تھا۔ چنانچہ دروازے کی دراڑ سے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ اندر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ چکی چل رہی ہے اور اس میں دانے پیسے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پنگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں اور ان کا پنگھوڑا بھی ہل رہا ہے، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی کے قریب ہی زمین پر آرام فرما رہی ہیں یعنی سو رہی ہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا پنگھوڑا خود بخود کیسے ہل رہا ہے۔ میں اپنے اس تعجب کا حل معلوم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ تو آرام فرما ہے مگر چکی بھی چل رہی ہے اور پنگھوڑا بھی ہل رہا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمن، سخت گرمی ہے اور رمضان ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے حضرت فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں اور انہیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں اور پنگھوڑا ہلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکاتے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت نماز ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تو گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سن کر فرماتے کہ اے اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ریاضت اور قناعت کی جزائے خیر عطا فرما اور اسے فقر کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجھ سمیت خاموش ہو گئے۔ گھر آ کر میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور نہ ہی کوئی مرد ان کو دیکھ سکے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی تھیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور جو پیستے پیستے بدن مبارک پر پسینہ اتر آیا تھا اور سانس بھی پھولنے لگی تھی، اور اسی حالت میں پڑوس سے ایک دردناک آواز آپ کے کانوں میں پہنچی اور سنتے ہی آپ بے چین ہو گئیں، چکی کو وہیں چھوڑا اور اس گھر میں چلی گئیں۔ دیکھتی کیا ہے کہ پڑوسن دروزہ یعنی بچہ جننے کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے اور موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ گھر والے حیران اور پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کس کو بلائیں، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور ہمت اور جذبہ خدمت خلق سے کام لے کر
داعیہ کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ ان کی حسن تدبیر سے تھوڑی دیر میں ہی بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ آپ زچہ کی خدمت سے فارغ ہو کر گھر لوٹیں اور اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ گویا کہ آپ کو دونوں جہانوں کے خزانے مل گئے ہوں۔ ایک دفعہ سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نداری کا شکوہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ آپ کے قریب آ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دولت دنیا چاہتی ہو تو میں تجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ دیتا ہوں، مگر سن لو کہ تم پھر اللہ سے غافل ہو جاؤ گی اور عاقبت سے محروم۔ اب جو کچھ لینا چاہتی ہو اور جتنا لینا چاہتی ہو لے لو، تجھے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر یاد رکھو کہ آخرت میں آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت سجدے میں گر پڑیں اور پھر استغفار کرنے لگیں۔ آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئیں تو اور شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر سلام کیا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ساتھ کچھ آدمی ہیں، کیا وہ بھی آ جائیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میرے پاس چھوٹی سی عبایا ہے جس سے پردہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دیوار پر پھینکی اور فرمایا کہ اس سے پردہ کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت اندر تشریف لے آئے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیماری کی تکلیف کے علاوہ آزمائش یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں کہ میں آپ حضرات کی خدمت کر سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر خوش اور مطمئن نہیں کہ تم سیدۃ النساء العالمین یعنی سب عورتوں کی سردار ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج میں اس قدر مصروف رہتی تھیں کہ دم بھر بھی فرصت نہ ملتی تھی، مگر اس حالت میں بھی وہ نہ صرف پانچوں وقت نماز ادا کرتیں بلکہ تہجد بھی پڑھتیں اور دو وظیفے بھی کرتیں، ذکر اور فکر میں بھی مشغول رہتیں، تلاوت قرآن پاک بھی فرماتی اور گھر کے سب کام سر انجام دیتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے یا سجدہ کیے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگتی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ امت کے سب مردوں اور سب عورتوں کے لیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ والدہ محترم صبح صادق تک عبادت میں مصروف رہتی اور لمبی لمبی دعائیں مانگتی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ مومنین اور مومنات کے لیے تو کثرت سے بڑی بڑی طویل دعائیں مانگتی ہیں مگر اپنے لیے کچھ نہ طلب فرماتی۔ ایک روز میں نے پوچھا کہ امی جان یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے تو بہت دعائیں کرتی ہیں مگر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، پہلے ہمسایوں اور حاجت مندوں کا حق ہے، اس کے بعد اپنے لیے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے زہد اور تقویٰ کی کہ شہنشاہ ارض و سما کے دربار میں مقام قرب حاصل ہے مگر اپنی ذات کے لیے کچھ طلب نہیں کیا جاتا اور دوسروں کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ آج تو کسی سے کہا جائے کہ بھائی ذرا میرے لیے بھی دعا کرنا، بہن ذرا میرے لیے بھی ہاتھ اٹھانا، تو جواب ملتا ہے نا جی ہماری اپنی ہی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، تمہیں کیا کریں؟ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وعدہ پر ٹال دیا جاتا ہے کہ اچھا صاحب یاد رہا تو دعا کریں گے، اور وہاں یہ حال ہے کہ بے طلب اور بغیر درخواست کیے اہل اسلام کے لیے خود بخود دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 روز سے میں بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دیجئے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر بولی کہ اے اماں، تو 3 دن سے بھوکی ہے، میں نے تو 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، ٹھہریے میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے
دے دیں کہ اماں معاف کرنا میں زیادہ نہیں دے سکی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ لے جانا۔ سبحان اللہ، کیا سخاوت ہے میری معصومہ ماں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔